اچھا جی، یہ ہمارا شب قدر کا اب انشاءاللہ یہاں سے شروع کرتے ہیں. موضوع بہت اہم ہے یہ بھی. دیکھیں اس میں یہ لیلۃ القدر کے فضائل تھوڑے سے دیکھیں گے. پہلی آیت ہماری جو ہے نا یہ سورہ قدر کی، انا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اتارا اس کو یہ قدر کی رات میں. قدر کی رات میں. اچھا یہ رات اتنی قدر والی تھی یا یہ قرآن کی وجہ سے اس کو قدر ملی؟ اب اس پہ بات کرتے ہیں. یہ پہلی آیت ہے. دوسری آیت لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ رات قدر والی ہے جو بہتر ہے، جو بہتر ہے 1000 مہینوں سے. یہ رات بہتر ہے 1000 مہینوں سے. ٹھیک ہے، یہ دو باتیں آ گئی. اب یہ دو باتوں کو تھوڑا سا دیکھنا ہم شروع کریں گے یہاں سے. شب قدر، قدر کرنے کی رات کیوں ہے؟ یہ قدر کرنے کی رات کیوں ہے؟ اور پھر یہ 1000 مہینوں سے افضل کیوں ہے؟ یہی دو باتیں لی ہیں اس کی شب قدر کی. تو یہ دو باتوں میں پہلی بات قدر کرنے کی رات کیوں ہے؟ یہ قدر کرنے کی رات صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کو عزت ملی قرآن کی وجہ سے. قرآن اس رات میں نازل ہوا. اب یہ قرآن اصل میں نزول دو طرح ہوا، دو طرح. پہلا نزول ہوا وہ جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ آیا، یہ تو ایک ہی رات میں آیا تھا. یہ شب قدر اسی کو کہتے ہیں. یہ رمضان میں آیا. اچھا قرآن کی بھی عجیب، یہ جب ہم تجوید کی کلاسیں کرتے ہیں تو اس میں یہ بات بتائی، قرآن کا ایک اعجاز ہے، ایک اعجاز ہے، ایک ممتاز ہے، ایک ڈسٹنگوش ہونا ہے. وہ کیا؟ وہ جس سے بھی ٹچ ہو جاتا ہے نا، یا جو بھی اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ کمال ہو جاتا ہے، وہ سردار ہو جاتا ہے، وہ سردار ہو جاتا ہے. کیسے؟ دیکھنا شروع کریں. قرآن آسمانی کتابوں میں یہ کلام اللہ ہے، باقی کتاب اللہ ہیں، تو خود بخود یہ ممتاز ہو گیا، یہ سب سے علیحدہ ہو گیا. پھر یہ قرآن لے کے کون آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. جبرائیل لے کر کے آئے، تمام سرداروں کے، تمام فرشتوں کے سردار بن گئے. پھر کس پہ لے کے آئے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تمام نبیوں کے سردار ہو گئے. پھر یہ قرآن کس رات میں اترا؟ جی شب قدر، تمام راتوں میں سب سے افضل ہو گئی، 1000 مہینے سے بہتر ہو گئی. پھر کس مہینے میں اترا؟ رمضان میں. رمضان تمام مہینوں میں سب سے افضل ہو گیا. پھر یہ کس امت پہ اترا؟ امت محمدیہ پہ، تمام امتوں میں سب سے افضل ہو گئی. پھر یہ جس کاغذ پہ آ جائے، جس صفحے پہ آ جائے، وہ سب باعزت ہو گئے، باعزت ہو گئے. ان کو بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے، بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے. حد تو یہ کہ اس سے ٹچ ہوا ہوا جو اس کی جلد ہے اسے بھی بغیر وضو کے نہیں چھو سکتے. یہ جس کے ساتھ آتا ہے اس کو قدر والا بنا دیتا ہے. تو یہ جو قدر کی رات بنی ہے نا، یہ قدر کی رات نزول قرآن کی وجہ سے بنی ہے. پھر اگلی بات، 1000 مہینوں سے افضل کیوں ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک دفعہ غمگین سے بیٹھے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے کہ جی ہم نے تو سنا، اسرائیلی روایات پڑھ رہے تھے، اس میں لکھا تھا کہ لوگ ایسے تھے کہ وہ عبادت کرنے جاتے تھے، 80 سال کے بعد نکلتے تھے. 80 سال کے بعد. بعض راہب ایسے تھے جو اپنے گرجے اور کلیساؤں میں جایا کرتے تھے، 500 سال کے بعد نکلتے تھے. بھائی 1200 سال 1500 سال عمر ہوتی تھی، اتنے سال بعد نکلتے تھے. اب وہ صحابہ سوچ کے غمگین ہو گئے، بھائی انہوں نے تو پتہ نہیں اتنی عبادتیں کی ہیں، ہماری تو عمر ہی نہیں ہے، ہماری تو 60-70 سال عمر ہے، ہم کیا کریں گے؟ ہم کیسے ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ آیتیں نازل ہو گئیں. ایک رات ہم تمہیں ایسی دے رہے ہیں تمہاری امت کو، ایک رات، ہر سال ملے گی وہ ایک رات. اس ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے افضل ہے. یہ 1000 مہینوں کو 12 سے ڈیوائیڈ کرے نا تو 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں. 83 سال 4 مہینے. یہ 83 ایئرس کی عبادت کا ثواب ایک ہی رات میں دے دیا. اور ہمیں تو ہر سال مل رہی ہے، ہر سال. کسی کی اگر 50 سال عمر ہے، 50 سال یا 50 سال اسے شب قدر مل گئی، 50 سال مل گئی، ان 50 سالوں سے 83 کو ضرب دے دے نا تو پتہ نہیں کہاں پہنچ جائے گا. تو یہ 4000
4000 سال سے بھی زیادہ، اتنی تو کسی کی عمر ہوئی ہی نہیں. طویل سے طویل عمر بھی حضرت نوح کی تھی، وہ بھی 1300 سال تھی. تو اتنی عمر تو کسی کی نہیں، لیکن اس امت کو یہ شرف مل گیا کہ 1000 مہینوں سے افضل اس کو اس عبادت کا ثواب مل جاتا ہے. شب قدر کو پا لینے کا آسان نسخہ، بالکل آسان ترین بات بتا دی تھے کہ سب علماء نے جمع کر دی چیزیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شب قدر کو رمضان مبارک کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو. صحیح بخاری کی حدیث ہے، طاق راتوں میں جو آڈ ہوتی ہے نا، آڈ جو ڈیز ہیں وہ کون کون سے؟ 21 23 25 27 اور 29. ان راتوں میں ڈھونڈو. شب قدر کا رمضان کے اخیر عشرے کی طاق راتوں میں ہونا یہ متعین ہے، تعین کر دیا گیا، زیادہ تر لوگوں نے یہی کہا. لہٰذا اگر اخیر عشرے کی طاق راتوں 21 23 25 27 29 میں ہر رات کو درج ذیل اعمال کر لیے جائیں، اللہ کی ذات سے بھرپور امید ہے کہ ہم شب قدر کی برکات اور 1000 مہینوں کی عبادت کا ثواب پا سکیں گے. عشاء اور فجر کی نماز باجماعت ادا کریں. عورتیں اول وقت میں گھر میں اپنے ادا کریں. جس نے عشاء اور فجر باجماعت ادا کی اسے پوری رات عبادت کا ثواب مل جائے گا، یعنی پوری رات کی عبادت کا تو اسی میں مل گیا. پھر تیسرا کلمہ اور درود شریف کا خوب اہتمام کریں. کم از کم 1 سپارہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں. کم سے کم 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لیں. اور تہجد کی 2 رکعت سے لے کے 12 رکعت تک جتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے دے. صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام ہو جائے وہ کر لیں. اپنے گناہوں پر رو کر اللہ سے معافی مانگ لیں. بس اللہ سے اپنا، وہ کہتے ہیں نا، اپنی ڈیل سیٹ کر لیں، اپنا اور اللہ کا معاملہ صحیح کر لیں. ایک دفعہ تھوڑی سی محنت ہوگی، اب جلدی مان جاتے ہیں. اللہ بہت جلدی مانتے ہیں، اتنا جلدی تو ماں بھی نہیں مانتی، باپ بھی نہیں مانتا، اولاد تو خیر مانتی ہی نہیں. کوئی اتنا جلدی نہیں مانتا جتنا جلدی اللہ مان جاتے ہیں. ہم اللہ کی طرف ذرا سے بڑھے، اللہ فوراً مان جاتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ہاں بس تم میری طرف ایک ہاتھ آؤ، میں تمہاری طرف 2 ہاتھ آؤں گا. اللہ بہت تیزی سے لے لیتے ہیں. اللہ کچھ کسی طرح، وہ ہم نے بتایا تھا نا، اللہ تعالیٰ جلد مان جاتے ہیں، جلد مان جاتے ہیں. پھر شب قدر مل جائے تو اس کی یہ دعا ہے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اگر میں لیلۃ القدر پا لوں تو کیا دعا مانگوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یوں کہنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ تو عفو درگزر کرنے والا ہے، عفو درگزر کرنے کو پسند کرتا ہے، اس لیے تو مجھے بھی معاف فرما دے، مجھے بھی معاف کر دے. یہ کچھ علمی نکات ہیں، یہ ہمیں بہت ہی یعنی زبردست چیزیں ہیں جو یہ کتابوں کے کئی کتابوں سے دیکھ کے پھر یہ نکلی ہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی چیزیں ہیں. دیکھیں، پہلی بات تو سب سے زیادہ کمال، نماز واحد عبادت ہے جو سورج سے جوڑ دی گئی ہے، یعنی سورج کے اوقات سے جو ہے نا نماز جڑی ہوئی ہے، جبکہ باقی تمام عبادات کا تعلق چاند سے. دیکھیں سورج کی کس طرح ہم نماز فجر طلوع آفتاب سے پہلے، ظہر زوال کے بعد، عصر سورج ڈھلنے کے بعد، مغرب غروب کے بعد، عشاء جب بہت زیادہ تاریکی بڑھ جائے، سب کا تعلق سورج سے ہے. باقی عبادات کا تعلق سورج کے دنوں سے کیوں نہیں رکھا، چاند سے کیوں رکھا؟ اب یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے، یہ بات سمجھنے کی ہے. دیکھیں اس کو یوں سمجھیں، تعلق اس کا چاند سے اس لیے رکھا، اگر یہ سورج سے رکھ دیتے تو رمضان کا مہینہ اگر کہیں فیبروری میں آ رہا ہوتا تو فیبروری میں ہی آتا رہتا ہر سال. اگر کبھی کسی کا جون میں آ رہا ہوتا تو ساری زندگی جون میں ہی آتا. اگر دسمبر میں آتا تو دسمبر میں، اگر اگست میں آتا تو اگست میں. ساری زندگی سورج میں کبھی چینجز نہیں آتے، جبکہ چاند کی تاریخیں گھٹتی بڑھتی رہتی ہیں. وہ ڈیفینیٹ نہیں ہے، سورج کی ڈیفینیٹ ہے. ایک منٹ کا حساب لکھ کے لگا دیا. وہ جو ہمارے سحر و افطار کے چارٹ ہے نا پورے سال کے لگے ہوئے ہیں، سب کو پتہ ہے سورج کس دن نکلنا ہے. 1,00,000 سال کے بعد بھی سورج اسی وقت نکلے گا اور غروب اسی وقت ہونا ہے. لیکن چاند کی تاریخوں میں رد و بدل ہوتا رہتا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا. اس رد و بدل سے فرق کیا پڑتا ہے وہ ہم میں سے ہر ایک نے دیکھا. جس کی عمر بھی 40-50 سال ہے اس کو ضرور پتا ہوگا، یا اس سے اوپر ہے. 25-30 سال والے کو بھی پتا ہوگا. بھائی کبھی گرمیوں میں ہم نے روزے کیے ہیں، کبھی ہم نے برسات میں کیے ہیں، کبھی ہم نے جنوری دسمبر میں سردیوں میں ہمارے روزے ہوئے، کبھی ہمارے روزے جو ہے وہ
بالکل جون جولائی کی سخت گرمی میں. تو یہ سارے روزے ہر ایک طرح کے موسم میں ہمیں مل جاتے ہیں. صرف ہمیں ہی نہیں، پوری دنیا کے ہر آدمی کو یہ روزے تمام سیزنز میں ملتے ہیں. تو آسانی ہو گئی نا. ایسے ہی ہماری عبادت ہے حج، وہ بھی چاند کی تاریخوں سے ہے. دیکھیں 10 ذی الحجہ کو ہے، تو وہ بھی ہمیں آسانی ہو گئی نا. کبھی حج سردی میں آ رہا ہے، کبھی گرمی میں آ رہا ہے، کبھی آ رہا ہے، کبھی، ورنہ تو وہ ایک ہی سال میں ایک ہی وقت میں رکا رہتا. اسی طرح جتنی بھی دوسری باتیں ہیں وہ سب چاند سے جڑی ہوئی ہیں. یہ بڑی ایک علمی سی بات تھی. اب یہ ایک باب ہے، باب کہتے ہیں دروازے کو. ریان نام ہے اس کا. یہ جنت کے 8 دروازے، 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے جس کا نام ہے باب ریان، اور یہ روزے داروں کے لیے مخصوص ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں جن میں سے ایک دروازے کا نام ریان ہے. اس دروازے سے صرف روزے دار ہی داخل ہوں گے. یہ ایکسکلوسیو ہوگا، اونلی فار روزے دار، اونلی. یہ ایکسکلوسیو ہوگا، وہاں سے غیر روزے دار نہیں جا سکتے، صرف روزے دار ہی وہاں سے جا سکیں گے. یہ خاص مخصوص دروازہ روزے داروں کے لیے ہوگا. اچھا، اس دروازے کی خاص بات کیا ہے باب ریان کی؟ روزہ آخرت کی پیاس سے سیرابی کا سبب ہے. حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے دروازوں میں ریان نامی ایک خاص دروازہ ہے جس سے صرف روزے داروں کو پکارا جائے گا. روزے دار اس دروازے سے جنت میں داخل ہوں گے، اور جو اس سے داخل ہو جائے گا اسے پھر کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی. کیوں؟ کیونکہ پیاس کی شدت تو روزے میں وہ دنیا میں لے کے آ چکا، گزار کے آ چکا. اب اسے پیاس کبھی نہیں لگے گی. کتنا اعزاز ہے، کتنا اعزاز ہے. اب اس میں علمی نقطہ کیا ہے وہ بھی سمجھ لیں. باب ریان کی مثال جو ہے نا، یہ آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. ایئرپورٹ پہ جنہوں نے جانے کا اتفاق ہوا ہو، ایئرپورٹ پہ دیکھا ہوگا جب فلائٹ کے لیے وہ کہتے ہیں نا کہ جی اب ویٹنگ لاؤنج سے چلیں، آن بورڈ ہونا ہے، چلیں اب چلیں. وہاں لمبی لائنیں لگ جاتی ہیں، لمبی لائنیں. اچھا، یا پھر امیگریشن کے اوپر جب فلائٹ اترتی ہے، 10 فلائٹیں اتری ہوئی ہیں، وہ لمبی لائنیں لگی ہوئی ہیں. او بھائی اب کیسے اس میں ہمارا نمبر پتہ نہیں کب آئے گا. ایک کوئی قریب میں آ کے کہہ دے بھائی آپ کیا سینئر سٹیزن ہیں؟ جی میں سینئر سٹیزن ہوں. اچھا، تو آپ کے لیے تو وہ والی لائن ہے، وہاں چلے جائیں. اور وہ وہاں جائیں گے، وہاں تو 3 ہی لوگ کھڑے ہوئے، وہ آرام سے وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو یہ بات بالکل ایسے ہی ہوگی. وہاں پہ روزے داروں کی تو ایک چھوٹی سی لائن ہوگی اور باقی تو پوری امت کی لائنیں ہوں گی. تو اس لیے وہ چھوٹی سی لائن سے وہ باب ریان سے گزر کے ٹک سے جنت میں چلے جائیں گے. بہت آسان ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی بات. ماہ رمضان کی مثال جو ہے نا، یہ ماہ رمضان کی، اس کی مثال سیدنا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں والی ہے. یہ 12 بھائی تھے. ان میں سے یوسف علیہ السلام ایک اور 11 ان کے علاوہ. اب یہ جو 11 تھے، یہ 11 کے 11 ایسے کام انہوں نے کیے کہ اللہ کی نافرمانی بھی کی، وقت کے نبی اپنے والد کو ناراض بھی کیا، بھائی کے ساتھ بھی برا سلوک کیا، ان کو قتل کرنے کی کوشش کی، اور جھوٹ بھی بولا. جتنے جو ظاہر میں بڑے بڑے گناہ ہو سکتے ہیں وہ سارے ہی ان کے بھائیوں نے کیے تھے. سب کیے. لیکن یوسف علیہ السلام، ان کو اللہ نے وہ مقام دیا کہ ان کی وجہ سے ان کے بھائیوں کی بھی بعد میں معافی ہو گئی. بالکل اسی طرح یہ رمضان کا مہینہ ایک مہینہ ہے اور 11 دوسرے مہینے. ہم اس رمضان کے مہینے میں اگر اچھے اپنے کام کر لیں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اس کی طفیل، اس کی وجہ سے ہمارے باقی کے 11 مہینے بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. پھر اگلی چیز، شوگر لیول جو ہوتا ہے نا، یہ کنٹرول کرنے کا بھی ذریعہ ہے. وہ کیسے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں جو ہے نا رکعتیں جو نماز کی دی ہیں، وہ کیوں دی ہیں ذرا غور کریں. صبح جو ہے نا ہم فجر میں، صبح رمضان کی بات نہیں کر رہا، غیر رمضان میں صبح ہم اٹھتے ہیں. ہاں جی اٹھتے ہیں. اچھا، اس وقت کیا ہوتا ہے؟ فاسٹنگ ہوتے ہیں. فاسٹنگ میں کہتے ہیں جی سب سے زیادہ سب سے زیادہ لو ہوتا ہے لیول شوگر کا، سب سے کم ہوتا ہے. ہاں جی ایسے ہی ہوتا ہے. تو جی اب تھوڑی سی ایکسرسائز کر لو، بس فجر کی 2 رکعت، بس کم ہی پڑھو. اچھا جی دوپہر کا کھانا کھا لیتے ہیں، اب لیول بڑھ گیا تو اب ظہر کی 12 رکعتیں پڑھ لو بھائی، 12 پڑھ لو. عصر میں اچھا جی اب وہ کھانا کافی زیادہ ڈیزالو ہو چکا تھا، ہلکا ہو چکا تھا، تو عصر میں 4 پڑھ لو. پھر مغرب میں 7 پڑھ لو. کیوں؟ رات کا کھانا لوگ تو جلدی کھا لیتے تھے، تو مغرب میں 7 پڑھ لو. اور کھانا وانا نہیں، شام کی چائے وائے، عصر کے بعد شام کی چائے وائے
پیے اور کچھ اس کے ساتھ اسنیکس وغیرہ لیے، تو اس لیے مغرب کی نماز تو اب 7 رکعتیں پڑھ لو، اور اس کے بعد کیونکہ رات کا کھانا کھا لیا ہے، اب رات کا کھانا کھانے کے بعد 17 رکعتیں پڑھو۔ بھائی دوپہر کا کھانا کھایا تھا تو 12 رکعتیں پڑھی تھیں، اب رات کا کھلا کے 17۔ جی وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد پھر کسی نہ کسی طرح تھوڑا بہت کام وام کر رہے تھے، تو چلو 12 سے قابو میں آ جائے گا، لیکن عشاء کے بعد وہ تو کراچی والوں کی بات نہیں کر رہا، کراچی والے تو پتہ نہیں اللہ جانے کوئی اور ہی ان کے معمولات ہیں، لیکن عشاء کے بعد لوگ عموماً سو جاتے ہیں، کھانا کھا چکے ہیں، عشاء پڑھ لی، اب سو جاتے ہیں۔ تو اب جب سونے کا ٹائم آ گیا تو کوئی مشقت کرنی ہی نہیں ہے، اس لیے لمبی نمازیں پڑھو، 17 رکعتیں پڑھو، 17 پڑھو۔ اچھا اب یہ شوگر لیول کو کنٹرول کرنے کا رمضان میں نظام ہی بدل گیا۔ بھائی دن کی جو نمازیں وہ تو اپنی جگہ تھیں، بھائی افطاری کے بعد تو خوب ہی کھا لیا، بد پرہیزی بھی بہت ہو گئی، بہت کچھ کر لیا۔ اچھا یہ سب کچھ کر لیا تو پھر بھائی اب 17 سے بھی یہ قابو نہیں آئے گا۔ اب 20 رکعتیں تراویح بھی پڑھ لو، پھر قابو میں آئے گا۔ تو دیکھیں کتنا اچھا نظام ہے اللہ نے دے دیا۔ پھر انسان اور شیطان کا مقابلہ ہوتا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ یہ ڈے 1 سے ہے، ازل سے اور ابد تک رہے گا۔ انسان اور شیطان کا مقابلہ یہ شروع دن سے، جب انسان کو بنایا گیا اور شیطان کو کیا کیا گیا؟ شیطان کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، تو شیطان نے منع کر دیا، میں تو نہیں سجدہ کرتا، میں تو سجدہ نہیں کرتا، تو راندہ درگاہ ہو گیا، مردود قرار دے دیا گیا قیامت تک کے لیے۔ اچھا یہ اب اصل میں یوں سوچے نا، یہ دونوں شیطان وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ وہ سمجھ رہا ہے انسان نہ آتا تو میں اپنے جو سپرمیسی تھی نا، جو میری بادشاہت تھی، جو میرا عروج تھا، وہ کبھی زوال پذیر نہ ہوتا۔ تو میرا سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ انسان۔ اس لیے وہ انسان کے ساتھ ہر وقت لڑتا جھگڑتا رہتا ہے، کسی اور مخلوق کو کیوں نہیں بہکاتا، صرف انسان کو ہی بہکا رہا ہے، اس لیے کہ وہ سمجھتا ہے جی اللہ کے یہاں سے مردود کرنے کا ذریعہ انسان ہے۔ اس لیے انسان کا اور شیطان کا مقابلہ ہر وقت چل رہا ہے۔ اب سوچنے کی بات ہے، انسان کی وجہ سے شیطان کو اللہ نے مردود کیا، اور انسان کو کیا عظمتیں دیں۔ اب انسان کو کس کی ماننی چاہیے؟ بھائی جس اللہ نے اس کا اتنا خیال کیا کہ شیطان کو مردود کر دیا۔ ہم بھی کتنے نادان اور سادہ لوگ ہیں کہ ہم اس اللہ کو چھوڑ کے شیطان کی ماننا شروع ہو جاتے ہیں۔ کس طرح کے لوگ ہیں ہم وہ شیطان کی ماننا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ بھائی شیطان کی ماننی چاہیے، اللہ کی ماننی چاہیے؟ ہمارا خیال زیادہ کس نے رکھا؟ اور ہمیں تباہ و برباد کرنے پہ کون تلا ہوا ہے؟ پھر بھی اپنے دشمن کو مانے چلے جا رہے ہیں، دشمن کی مانے چلے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ہے۔ پھر یہ شیطان تڑپ اٹھتا ہے کس چیز سے؟ ارے بڑی محنت کرتا ہے، ہمیں بہکا کے ہم بہک جاتے ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتے ہیں، یہ سب کر کے خوش ہو رہا ہوتا ہے، بہت خوش، بھائی میں نے بڑا تیر مار لیا، بہت بڑا کمال کر لیا، میں نے زبردست کام کر لیا، اس کو تو جہنم کا بس تیار کر ہی دیا، مرے گا اور جہنم میں۔ لیکن اللہ نے ایک گن کی چیز دے دی، وہ کیا؟ وہ دے دی ہمیں توبہ، وہ کیا؟ وہ ہمیں دے دیا گریہ زاری، وہ کیا؟ وہ ہمیں دے دیا رونا، آنسو بہانا۔ بس یہ ہم کرتے ہیں، سارے ہمارے گناہ اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ وہ ہم جب یہ والے کام ہم کریں گے تو یہ شیطان تو تڑپ ہی اٹھتا ہے، او ہو ساری محنت ضائع ہو گئی، او ہو کیسے بچ گیا، او ہو کیسے اللہ گیا یہ پسندیدہ ہو گیا، بس تڑپ اٹھتا ہے۔ تو اس رمضان میں تو تڑپا ہی دے، سب طے کر لے، اس رمضان میں تو شیطان کو تڑپا ہی دیں گے انشاءاللہ۔ تعوذ جو ہم پڑھتے ہیں نا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس میں ذاتی نام ہے، اللہ تعالیٰ کا صرف ایک دفعہ آ رہا ہے، اعوذ باللہ یہ اللہ کا نام ایک دفعہ آ رہا ہے۔ اور کیوں؟ اس کے ساتھ ہی جڑا ہوا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام بھی آ رہا ہے اور رحمان بھی آ رہا ہے اور رحیم بھی آ رہا ہے۔ تو اللہ کا نام ذاتی نام صرف ایک دفعہ آ رہا ہے، اعوذ باللہ میں آ رہا ہے۔ کیوں؟ یہ اس لیے آ رہا ہے کہ تعوذ کرنا ہی جب چاہیے جب ہم قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں، اور قرآن کی تلاوت کیا ہے؟ اللہ کا کلام اپنی زبان پہ جاری کر رہے ہیں، اور اللہ کا کلام زبان پہ جاری کر رہے ہیں، اتنی بڑی سعادت حاصل کر رہے ہیں، تو پھر مدد کسی سے مانگیں گے؟ کسی اور سے مانگیں گے؟ نہیں،
اللہ کا کلام جاری کر رہے ہیں تو اس کے لیے تو شیطان حملہ آور ہوگا، تو مدد پھر ہم سب سے بڑے سے ہی مانگیں گے نا، اللہ سے مانگیں گے۔ اس لیے اللہ کا ذاتی نام بس اس میں آیا ہے۔ بسم اللہ میں رحمان اور رحیم بھی آ گیا، کیوں؟ شروع کرتا ہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا اور بڑا ہی معاف کرنے والا۔ اب اس میں کیا ہے؟ اس میں کوئی کام بھی شروع کر رہے ہیں اس کے اوپر یہ پڑھ سکتے ہیں بسم اللہ۔ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں تو اس میں اللہ کی صفات کو بھی شامل کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ رحم بھی کر دیجیے گا اور معاف بھی کر دیجیے گا، رحم بھی کریے گا، معاف بھی کریے گا۔ پھر ایک نقطہ یہ بھی ہے، شیطان کو پیدا کرنے کی حکمت کیا تھی؟ آخر کیوں پیدا کیا اللہ نے؟ شیطان کو نہ پیدا کرتے۔ شیطان نہیں پیدا ہوتا تو ہم لوگ تو کم از کم سکھ سے رہ لیتے۔ تو شیطان کو پیدا کرنے کی حکمت، میں نے کہا نا پازیٹیو سائڈ دیکھنا ہمیں آ جائے، مثبت چیزیں ہم تلاش کرنے لگ جائیں، ہر چیز میں دکھے گی، ہر چیز میں۔ شیطان کے پیدا کرنے میں بھی بڑی زبردست، بڑا لطیف سا ہمارے بڑا ہی خوبصورت پوائنٹ ہے۔ وہ کیا؟ وہ سمجھیے گا، یہ مائیں جتنی بھی ہیں نا یہ سب بڑا اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں اس بات کو، تمام مائیں اس بات کو بہت اچھی طرح سمجھیں گی۔ کیسے؟ اگر اللہ نہ کرے کسی کا بچہ بری صحبت کا شکار ہو جائے، بگڑ جائے، ماں کیا کہتی ہے؟ کبھی نہیں کہے گی کہ میرے بچے میں کوئی نقص ہے۔ دوست اچھے نہیں ملے، محفل اچھی نہیں ملی، غلط صحبت کا شکار ہو گیا، وہ فلانے آدمی نے بگاڑ دیا، وہ فلانے کی طرف یوں ہو گیا، کسی اور کی طرف نسبت کرے گی۔ ماں ہمیشہ کسی اور کی طرف نسبت کرے گی، اپنے بچے کی برائی نہیں مانے گی، نہ سننا چاہتی ہے نہ بولتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو انسان سے اتنی زیادہ پسند ہے، اشرف المخلوق ہے نا، انسان سے اتنی محبت ہے، ماں سے 70 گنا زیادہ ہے۔ تو اللہ نے شیطان پیدا کیا، دنیا میں رہتے ہوئے جتنے بھی لوگ خطائیں اور غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، سب کا سبب کس کے اوپر جاتا ہے؟ کوئی کہتا ہے میں نے خود سے شراب پی، نہیں شیطان نے بھگا دیا تھا۔ میں نے خود سے چوری کی، نہیں شیطان نے بھگایا تھا۔ وہ اس کو ذمہ دار بنا دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ نے ایک ذمہ دار بنانے کے لیے شیطان کو پیدا کیا، تاکہ کسی اور کے اوپر یہ ہم ذمہ داری ڈال سکیں۔ اور لیلۃ القدر پانے کا آسان طریقہ یہ آپ کے سامنے بھی رکھ دیا تھا۔ بس آسان سا طریقہ یہ ہے کہ اس رات میں آخری پہر جو ہوتا ہے نا، یعنی صبح صادق سے پہلے جو آخری 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ ہے، اس وقت میں بھی ہم نے اگر عبادت کر لی، کیونکہ یہ حتی مطلع الفجر، یہ رات کب تک جاری رہتی ہے؟ مطلع الفجر، فجر کے طلوع ہونے تک، یعنی صبح صادق تک۔ تو اس وقت والے ٹائم میں تو لازمی ہوتی ہے، تو ہم وہ والا وقت ضرور ان طاق راتوں میں جا کے عبادت کر کے گزار لیں۔ لیلۃ الجائزہ یہ کیا ہے؟ یہ انعام کی رات ہے۔ اس پہ بڑی طویل حدیث ہے، لیکن اب ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی حدیث آپ کو بس دکھا دیتے ہیں، بتا بھی دیں گے۔ اس میں بس یہ ہے کہ جائزہ میں کیا ہے؟ یہ انعام دیا جا رہا ہے۔ رات میں یہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کی طرف سے صبح اعلان ہوتا ہے، جو لوگ بھی بخشے بخشائے ہیں یہ لوگ آئیں اور بخشے بخشائے چلے جائیں اپنے گھروں کو۔ جنہوں نے محنت مزدوری یہ پورے مہینے کی ہے، اس محنت مزدوری کا صلہ اور بدلہ یہ ہے کہ ہم ان سے راضی ہو گئے، یہ ہم سے راضی ہو گئے، ہم نے انہیں معاف کر دیا، اور یہ بخشے بخشائے اپنے گھروں کو چلے جائیں۔ تو وہ لوگ جو عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، اپنے گھروں کو ایسے چلے جاتے ہیں جیسے کہ وہ کوئی گناہ ہے ہی نہیں، سارے گناہ ان کے صاف ہو چکے اس رمضان کی برکت سے۔ ہم بھی نیت یہ کر لیں کہ اس رمضان میں ہم اتنی عبادتیں کریں گے کہ لیلۃ الجائزہ میں اس ثواب کا اور اس بدلے کا ہم بھی انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ حاصل کر سکیں گے۔ تو یہ انشاءاللہ کر لیں گے۔ یہ اس کی حدیث ہے، بڑی طویل سی حدیث ہے، وہ انشاءاللہ آپ کو بھیج دیں گے، آپ لوگ پڑھ کے دیکھ لیجئے گا، بہت اچھی ہے، بہت اچھی، عام اردو الفاظ میں سبھی کی سمجھ میں انشاءاللہ آ جائے گی۔ اچھا، اب جتنی باتیں کی نا، جو پہلی ہم نے شروع میں کہی تھی، جتنی ہمیں آتی ہیں ان کے اوپر عمل پہ آ جائیں، اور یہ ہم آج ساری کلاسوں کا خلاصہ بتا رہے ہیں۔ عبادت کا مفہوم سارا جو ہے نا وہ بس یہ ہے، ہر وہ کام ہم کریں اس رمضان میں جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ بس اگر میں نے عبادتیں تو بہت اچھی کی،
لیکن میں کہیں نماز پڑھ رہی ہوں، دوسری بھی نماز پڑھ رہی ہے کوئی عورت، میں نے اس کو ہٹا کر کے دھکے دے کر کے یا اس کی جگہ جلدی سے اپنا مصلی بچھا لیا، اب اللہ راضی ہوں گے اس سے؟ بس ہم ہر وقت یہ سوچیں ہم سے اللہ راضی ہوں گے؟ ہر کام میں اس رمضان میں ہم یہ سوچ رہے ہیں ہم وہ کام کریں گے جس سے ہمیں اللہ کو راضی کرنا ہے. بس یہ موٹی سی ایک پہچان ہے، یہ عبادت کی جان ہے، مفہوم ہے یہ عبادت کا. سب سے بڑی نیکی کیا ہے؟ گناہوں سے بچانا، اپنے آپ کو بھی اوروں کو بھی گناہوں سے بچانا، یعنی گناہوں سے بچنا اور دوسروں کو بچانا. ہم اب اس رمضان میں یہ عہد کر لیں ہم اپنے آپ کو ممکنہ بہت لمبی ہم عبادتیں نہ کر پائیں، کوئی بات نہیں، لیکن گناہوں سے بچا لیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں بس. اور سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ اللہ کو نہ پہچاننا. تو ہم اس جستجو میں لگ جائیں کہ اس رمضان میں تو ہم اپنے اللہ سے کوئی ایسا کنیکشن، ایسا تعلق بنا لیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ ہمارے دل میں ایک نور ڈال دیں گے، ایک روشنی ڈال دیں گے، ایک تعلق ڈال دیں گے کہ ہم اپنے اللہ کو پہچاننے لگ گئے، تھوڑا تھوڑا ہم اللہ کی طرف بڑھنے لگ گئے. یہ ہمارے لیے آسان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے، انشاءاللہ جلدی سے آ جائے گا. ہم بڑھنا تو شروع کریں. یہ ایک بات کر کے اور دعا کرتے ہیں انشاءاللہ. والدین جو ہے نا، والدین یہ مظہر ربوبیت ہوتے ہیں. رب کہتے ہیں پالنے والے کو، اور مظہر ظاہر، یعنی یہ نشانی ہے، یہ نشانی ہے. والدین جو ہے نا یہ نشانی ہے رب کی. کیسے؟ پیدائش سے لے کر بلوغت تک، بلکہ آج تک. ہمارے ایسٹرن کلچر میں تو ہمیشہ جب تک ماں باپ کے ساتھ رہ رہا ہے وہ ماں باپ کے ذمے ہے. پیدائش کا ذریعہ بنے تو یعنی اللہ والی صفت کیا تھی؟ خالق، وہ تخلیق کرتا ہے نا، یہ بھی اس کا کوئی نہ کوئی ذریعہ بن گئے. پھر ہماری پرورش کی تو رازق. پھر ہماری حفاظت کی، یعنی لکھا لیکن ایسے کہہ رہا ہوں، ہماری حفاظت کی حفیظ. پھر ہماری کفالت کی بلوغت تک کفیل ہو گئے. پھر ہم کو علم و دانائی سکھائی، معلم ہو گئے. پھر سب سے بڑی خاص بات کیا؟ ہم سے کچھ چاہیے ہوتا ہے انہیں؟ کچھ سوچتے ہیں وہ والدین اپنی اولاد کے ساتھ جو کچھ کر رہے ہوتے ہیں کچھ چاہیے ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں. بے نیاز، سمد وہ والی صفت بھی ہوتی ہے. تو یہ ساری صفات ہیں. ہماری پیدائش سے آج تک ہمارے لیے ہر لمحہ دعائیں کرتے ہیں، ہر لمحہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حق کے بعد والدین کا حق بتایا، یعنی اللہ کے حق کے بعد سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ والدین کا حق ہے. ان کا حق کیا ہے؟ ہم اپنے تمام اعمال حسنہ، یہ ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر بتا رہا ہوں. ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں اپنے تمام اعمال حسنہ، جو بھی میں نیکی کروں اور جو طاعت نافلہ، یعنی جتنی بھی نفلی عبادتیں کروں، ان سب کو ان کو نظر کر دیتا ہوں. کس کو؟ والدین کو بھیج دیا کریں. بس وہ حیات ہوں تب بھی، انتقال کر گئے ہوں تب بھی، ان کے نامہ اعمال میں خود بخود جوڑتے چلے جائیں گے. یہ روزانہ بھیجیں، روزانہ ان کے لیے کرتے چلے جائیں. اب یہ بات ہم ذرا سا سمجھ لیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دعا مومن کا ہتھیار ہے. کیا مطلب ہے؟ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کی پیدائش سے لے کے موت تک کی تمام چیز کو لکھ کے لوح محفوظ میں رکھ دیا ہے، اور اسی کو تقدیر کہتے ہیں. واحد دعا ایک ایسی چیز ہے جو تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. دعا تقدیر کو بھی بدل دیتی ہے. تو یہ مومن کا ہتھیار ہے، یہ صرف مومن کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے. تو اب ہم الحمدللہ سبھی لوگ کوشش کریں، جو لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اور اگر عذر ہے تو اس بنیاد پہ تو بیٹھے رہیں. اگر ممکن ہے کہ زمین پہ بیٹھ سکتے ہیں، کیونکہ اللہ کو عاجزی پسند ہے. تو جو لوگ کرسیوں پہ بیٹھے ہیں اگر وہ زمین میں سہولت سے بیٹھ سکتے ہیں دعا مانگنے کے لیے تو بس بیٹھ ہی جائیں. جی بھر کر ہم اب دعا مانگ لیتے ہیں، جی بھر کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ جب تم میں سے کوئی دعا میں کچھ مانگے تو کثرت سے مانگے، اللہ کے شایان شان مانگے، اپنی طلب نہ دیکھے، اللہ کی شان کو دیکھے، اللہ کے قبضے میں اللہ کی نعمتوں کا استحضار کرتے ہوئے اللہ کی طاقت قدرت کو ذہن میں لاتے ہوئے وہ مانگے. کیونکہ وہ اپنے عظیم رب سے سوال کر رہا ہے، اس کے شایان شان مانگو نا. وہاں بھی گئے اور چھوٹی چھوٹی سی چیزیں مانگ رہے ہو تو پھر کیا کر رہے ہو؟ تو یہ اب ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہماری یہ
محفل کو قبول فرما لے اور ہمیں رمضان المبارک کے لیے زیادہ سے زیادہ جلد از جلد تیار ہو کے چلنے والا بنا دے. سبھی لوگ درود شریف پڑھ لیں اور درود شریف پڑھ کے انشاءاللہ دعا شروع کرتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی سیدنا محمد و علیہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی محمد. اللہم انک انت السلام و منک السلام تبارک ربنا و الیک یا ذو الجلال والاکرام. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. میری والدہ موجود ہے، ان کی صحت یابی کے لیے بھی دعا فرمائیے گا. اللہ تعالیٰ ان کا سایہ ہمارے پہ تا قیامت تک جاری رکھے اور ان کی صحت کے لیے خاص طور پہ سب دعا فرمائیے گا. اور ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. یا اللہ آپ نے اس متبرک ماہ میں جتنے وعدے فرمائے ہیں اور آپ کے محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بشارتیں ہمیں دی ہیں، یا اللہ ہم ان سب کے محتاج ہیں. آپ ہم کو ساری ہی عطا فرما دیجیے گا. یا اللہ ہم لوگ جو توبہ استغفار کریں وہ سب کی سبھی قبول کر لیجیے گا. ہمارے متعلقین، دوست احباب، ان سب کو توفیق دے دیجیے کہ وہ آپ کی عبادات و طاعات میں مشغول ہو جائیں. ہم میں جو جو خامیاں ہیں ان سبھی کو دور فرما دیجیے. ہم کو قوی سے قوی ایمان عطا فرما دیجیے. زیادہ سے زیادہ اعمال صالحہ کی توفیق دے دیجیے. یا اللہ ہماری آنکھوں، ہمارے کانوں، ہماری زبان اور دل کو لغویات سے پاک کر دیجیے. یا اللہ ان میں اپنے ایمان کا نور عطا فرما دیجیے. یا اللہ سب مسلم مرد ہوں یا عورت ان پر رحم فرما دیجیے. تمام جتنی حکومتیں ہیں جہاں جہاں مسلمان بے راہ روی میں پڑ گئے، ان کے دلوں میں نفاق پیدا ہو گیا، اس کو بھی دور فرما دیجیے. ان کو اتباع شریعت اور سنت کی توفیق عطا فرما دیجیے. ان کو اپنا بنا لیجیے. ان کو اپنا بنا لیجیے. ان کو توبہ استغفار کی بھی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ خصوصاً پاکستان میں جو ایک عجیب سی بے راہ روی کا سیلاب آ گیا ہے، اللہ اس کو دور فرما دیجیے. اس سیلاب بلا سے ہم سب کو نجات عطا فرما دیجیے. ہماری آئندہ نسلیں نہ جانے کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گی. یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیے گا. یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیے گا. یا اللہ ان کی حفاظت فرمائیے گا. ان کے دلوں میں دین کی عظمت اور آخرت کا خوف پیدا کر دیجیے گا. یا ان میں انسانیت اور شرافت کے احساسات اور جذبات پیدا کر دیجیے گا. یا اللہ ہر طرح کی برائیوں سے، تباہ کاریوں سے ہمیں بچا لیجیے. یا اللہ ہمارے ملک میں جو منکرات و فواحشات عام ہو رہے ہیں، آپ کی حرام کی ہوئی چیزیں یہاں لوگ حلال سمجھ کے کر رہے ہیں، ہم مسلمانوں کو اس تباہی و بربادی سے بچا لیجیے. جو لوگ حواس باختہ ہو گئے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بس چل پڑے ایک بھیڑ چال کی طرح، ان کی بھی رہنمائی فرما دیجیے گا. یا اللہ امن و امان کی صورتحال پیدا کر دیجیے. بیرونی سازشوں، دشمنوں کے نقصان رسانی ہماری مملکت اسلامیہ کو اس سب سے بچا لیجیے. ہمارے دین کی حفاظت فرما دیجیے. یا اللہ ہم یہ دعائیں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اس ماہ مبارک کی برکت سے قبول فرما لیجیے. یا اللہ جو مانگ سکیں وہ بھی دے دیجیے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی دے دیجیے، لیکن جس میں ہماری بہتری ہو، دین و دنیا کی فلاح ہو. یا اللہ وہ سب چیزیں ہم کو عطا فرما دیجیے. نفس و شیطان سے ہم کو بچا لیجیے گا. اپنی رضا کاملہ ہمیں عطا فرما دیجیے. یا اللہ آپ کا وعدہ ہے، یہ مہینہ آپ کا ہے، اس ماہ مبارک میں ہم کو اپنا بنا لیجیے. یا اللہ اس ماہ مبارک میں ہم کو اپنا بنا لیجیے. یا اللہ اپنا بنا لیجیے. یا اللہ اپنا تھوڑا سا تعلق دے دیجیے. یا اللہ ذرے برابر اپنا تعلق دے دیجیے. یا اللہ ہم آپ کو پہچان جائیں. یا اللہ آپ کی فرما برداری کرنے لگیں. یا اللہ آپ ہمارے مربی بن جائیں. یا اللہ آپ رحیم ہیں، آپ غفور ہیں. یا اللہ ہماری پرورش کرنے والے ہیں، ہمارے رزاق ہیں، ہمارے کارساز ہیں. یا اللہ ہم سے ہماری ان غفلتوں کو دور کر دیجیے.
یا اللہ جو ہم غفلتوں کا شکار ہیں ان سب کو ہم سے دور کر دیجئے، اپنا صحیح تعلق ہمیں عطا فرما دیجئے، ہمارے سارے معاملات دین کے ہو جائیں یا دنیا کے، یا اللہ سب آسان کر دیجئے، سارے ہی معاملے ہمارے دین کے دنیا کے آسان فرما دیجئے، مرنے کے بعد برزخ کی تمام حالات آسان کر دیجئے، یوم حساب کا معاملہ ہم سب کے لیے آسان کر دیجئے گا، اپنی رضا کاملہ کے ساتھ جنت میں داخلہ جنت الفردوس کا عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ یا اللہ ہمیں رمضان مبارک کے ایک ایک لمحے کے انوار و تجلیات چاہے ہم وہ محسوس کر سکیں یا نہ کر سکیں، آپ سبھی ہمیں عطا فرما دیجئے گا۔ یا اللہ ہمارے روزے اور عبادات چاہے ناقص ہوں، آپ اپنے فضل سے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ ہمارے روزے ہماری عبادات آپ کے شایان شان ہو ہی نہیں سکتے، یا اللہ ہم اس کا پہلے ہی اعتراف کرتے ہیں، یا اللہ آپ اپنے فضل سے بس اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے گا اور کامل اس کا اجر ہمیں عطا فرما دیجئے گا۔ یا اللہ جو دشواریاں، بیماریاں، پریشانیاں اس جو روحانی ہوں یا جسمانی ہوں، یا اللہ کاشف صاحب کی والدہ سخت علیل ہیں، ان کے لیے بھی صحت یابی کی دعا کے لیے کہا ہے، یا اللہ ان کو صحت یاب کر دیجئے، یا اللہ انہیں ہر طرح کی پریشانی اور آفات اور بلاؤں سے حفاظت نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ دنیاوی جو مشکلات ہیں ان کے لیے آسانی اور سہل معاملہ کر دیجئے۔ یا اللہ جس چیز میں ان کے لیے بہتری ہے وہی معاملہ ان کے لیے مقدر کر دیجئے۔ یا اللہ ہم جن پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور آنے والے خدشات اور آفات ہمارے ہیں ان سب سے ہم کو محفوظ رکھ دیجئے گا۔ یا اللہ کھانے پینے کی چیزوں میں گرانی روز افزوں ہوتی جا رہی ہے، ملاوٹ ہو رہی ہے، وبائیں آ رہی ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، سب سے ہماری حفاظت فرما دیجئے، ہم کو پاکیزہ اور ارزہ غذائیں عطا فرما دیجئے، ہمیں ارزہ غذائیں عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ جو محرومین اس دنیا سے جا چکے سبھی کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دیجئے۔ یا اللہ اور ان کے درجات جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دیجئے۔ یا اللہ اس رمضان کو اور آنے والی تمام رمضانوں کو ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دیجئے، اس کی صحیح قدردانی ہمیں کرنے کی توفیق دے دیجئے۔ یا اللہ ایمان والوں کے لیے آج کل کا معاشرہ تہذیب و تمدن کی لعنتوں کا ماحول جہنم کدہ بن چکا ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ بہت تکلیف دہ ماحول بن چکا، اس کو گلزار ابراہیم بنا دیجئے، ہماری تمام حاجات پوری فرما دیجئے، ہم کو اسلام پر قائم رکھیے، ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما دیجئے، آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر خوب درود و سلام ہم پیش کرتے ہیں، یا اللہ ان کی بارگاہ تک پہنچا دیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے درخواست ہے میرے لیے، میرے گھر والوں کے لیے، سبھی مسلمانوں کے لیے خصوصیت سے اس رمضان میں دعاؤں کا اہتمام کیجیے گا، اور میرے لیے خاص طور پہ اللہ تعالیٰ میری جو چھوٹی موٹی کاوشیں ہیں یا اللہ اس میں جو کمی کوتاہی ہو گئی اس کو معاف فرما دیجئے، اور یا اللہ مجھ سے ٹوٹے پھوٹے انداز میں جو بھی میں کام کر رہا ہوں یا اللہ اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف نصیب فرما دیجئے۔ آپ سب بھی میرے لیے بھی دعا فرمائیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا یہ رمضان المبارک میں آپ لوگوں کے لیے اطلاع کے لیے صرف بتا رہے ہیں، رمضان میں انشاءاللہ یہ ہماری اسی جامع مسجد میں عصر کی نماز کے بعد مردوں کے لیے تجوید القرآن کا سلسلہ ہوگا، یہ کوئی کم و بیش آدھے گھنٹے کی کلاس روزانہ ہوگی 30 دن، تو یہ یکم رمضان سے شروع ہے عصر کی نماز کے بعد، اس کا اہتمام کریے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔